ہم وزیر اعظم عمران خان کے جب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تو دیکھیں تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں شیر رشید کو اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. اور شاید عمران خان کا یہ دور حکومت اپنے تکمیل پر یہ ثابت کرے گا کہ عمران خان نے اپنے ان 4 سالوں میں اور کچھ کیا تو نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے تمام پرانے بیانات کے خلاف جو ہے وہ کارکردگی ضرور دکھائی ہے. تو یہ حکومت میں آ کے آپ کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ کو اتحادیوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. جب آپ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور لاؤبالی عمران خان فاسٹ بالر سے آپ کسی بھی وقت باؤنسر اور یارکر کی توقع کر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حامد میر اور آپ دیکھ رہے ہیں جہان پوشیدہ نیوز. ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو 13 دسمبر کو مینار پاکستان لاہور میں جلسہ عام کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ہنگامی طور پر مختلف وزراء کے قلمدان میں تبدیلیاں کر دی ہیں. انہی موضوعات پہ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار شیخ عبدالرشید صاحب، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم 13 دسمبر کو مینار پاکستان لاہور میں جلسہ عام کرنے جا رہی ہے، تو وہ ان حالات و واقعات میں کیا یہ جلسہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جلسہ کیوں کرنے جا رہے ہیں. جلسہ وہ اس آگہی کو مقبول عام کرنے کے لیے کر رہے ہیں جو ان کا سٹانس حکومت کے خلاف ہوتا ہے. تو پی ڈی ایم نے جو اسکیجول دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے گوجرانوالہ، پشاور، ملتان، جو مختلف شہر ہیں ان میں اپنے جلسے کامیابی کے ساتھ کیے ہیں. کامیابی سے مراد بڑا ہجوم صرف نہیں ہے، کامیابی سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا پیغام عام کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. شیخ صاحب اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ہم جب گوجرانوالہ گئے ہم نے پراپر اس کو کوریج دی، لیکن گوجرانوالہ کے جلسے میں اتنی رکاوٹیں نہیں تھیں. ملتان والے جلسے میں بھی کچھ رکاوٹیں تھیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو لاہور والا جلسہ ہے اس میں بھی رکاوٹیں ہوں گی؟ دیکھیں، سیاسی تحریکوں میں رکاوٹیں جلسوں کی کامیابی کی کلید ثابت ہوتی ہیں، ناکامی نہیں ہوتی. اس میں جو کمیاں کوتاہیاں جلسے میں رہ جاتی ہیں وہ بھی حکومت کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں. تو اپوزیشن بڑی جہاندیدگی کے ساتھ ملتان میں اپنی چھوٹے اجتماع کو بڑے مقاصد کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملتان کی اسٹریٹجی سے حکومت پنجاب نے بھی اور وفاقی حکومت نے بھی یہ سیکھا ہے کہ خواہ مخواہ کی رکاوٹیں جو ہیں اس سے حکمرانوں کی اور حکومت کی سبکی ہوتی ہے اور جلسے کے مقاصد اپوزیشن کے کامیاب ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے تو نہیں، کوئی حکومت بھی نہیں چاہے گی کہ اپوزیشن کے جلسے کامیاب ہوں، اور وہ اس کے لیے مختلف جو ہے طریقہ کار استعمال کرے گی، اور وہ طریقہ کار انویزیبل طریقے سے وہ اس لاہور کے جلسے میں بھی کرے گی. لیکن لاہور کا جلسہ 13 دسمبر کا جو ہے وہ اپنے وقت سے پہلے ہی حکمرانوں نے کامیاب کروانا شروع کر دیا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی بات کہ مینار پاکستان پر پانی چھوڑنے والا واقعہ ہوا، وہ واقعہ کن معنوں میں کس طرح ہوا وہ ایک اور بحث ہے، لیکن اس کا بھرپور استعمال جو اسٹریٹجی کے لحاظ سے اپوزیشن نے کیا ہے اس میں انہوں نے حکومت کو بیک فٹ پہ. تو اس میں شیخ صاحب ایک اور بھی چیز ہے نا، دیکھیں کہ جہاں پہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے ساتھ جو لیگی رہنما ہیں جہاں پہ انہوں نے کھانا کھایا، اس ریسٹورینٹ کے جو مالک ہے اس میں بھی مقدمہ درج کر دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے وہ پی ڈی ایم جو ہے یہ اپنے جلسوں کو مقبولیت تک لے کے جانے میں ناکام ہو جائے گی؟ مجھے تو بعض اوقات لگتا ہے کہ کچھ بیوروکریسی کے لوگوں کو اور حکومتی ترجمانوں کو اپوزیشن کو پیسے دیتی ہے، کیونکہ ان کے بیانات اور ان کی جو کہہ لیں کہ کارکردگی ہے اس سے اپوزیشن کا جلسہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے. اب لاہور کے جلسے میں ڈی جے بٹ کی گرفتاری، ڈی جے بٹ کو 13 دسمبر کے جلسے کا آرڈر نہیں ملا ہوا، ان کا وہ جو ہے وہ ساؤنڈ سسٹم استعمال نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس سے جو ہائپ کریٹ ہوئی اور جو سبکی ہوئی حکمرانوں کی، یہ فیصلہ کس نے کیا، کیسے کیا، حیران کن بات ہے. جیسے وہ پانی چھوڑنے والا واقعہ ہے، وہ عام دنوں میں بھی پانی لگاتے ہوں گے اور وہ پانی جس طرح کا چھوڑا نظر آ رہا تھا وہ پانی لگایا ہوا تھا، بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن اپوزیشن نے بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ اس کو اپنے حق میں استعمال کیا ہے. تو دراصل جلسہ ہونے سے پہلے اپوزیشن اور حکومت کے نروز کی جنگ ہوتی ہے، اور اس نروز کی جنگ میں ابھی تک یہ جو 2 دن کی ریلیاں ہیں لاہور کی جو مریم نواز کی، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ لاہوریوں نے حکومتی ترجمانوں کے ان بیانوں کو رد کر دیا ہے کہ وہ کرونا کا خوف پیدا کریں. یہ ان کے ڈسکریڈٹ ہونے والی بات ہے کہ وہ صبح سے شام تک میڈیا پر بیٹھ کر تبلیغ کرتے رہتے ہیں اور حکومت کی اس بات پر عوام کان ہی نہیں دھر رہے. اب دیکھیں نا شیخ صاحب، ہوا ایسے ہے کہ آج ہنگامی طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے مختلف وزراء کے قلمدان میں تبدیلیاں کی ہیں. جب اگر ہم وزیر اعظم عمران خان
کے جب انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تو دیکھیں تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں شیر رشید کو اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. تو اب انہوں نے ان کو اتنا اہم عہدہ, اتنا اہم قلمدان, وزیر داخلہ کا قلمدان دے دیا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, خان صاحب کے تمام ترجمانوں نے اس کو عمران خان کی جو کرکٹ ٹرمینالوجی اس میں بیان کیا ہے. اگر آپ عمران خان کے آخری دنوں کی کرکٹ کے عینی شاہد ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب بہت اچھی بالنگ نہیں کر پا رہے تھے, بہت تیز بالنگ نہیں کر پاتے تھے, تو وہ اپنے اوور میں اتنی دفعہ فیلڈنگ چینج کرتے تھے اور ان کا انحصار بیٹسمین کی غلطی پر ہی ہوتا تھا. تو یہ بھی اس بات کی دلیل نظر آتی ہے کہ اس وقت کچھ نہ کچھ خوف بہرحال حکومت یا تناؤ حکومت کے کاموں پر جو ہے وہ بڑا. اس کو ہم اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شیر رشید صاحب کو یہ قلم دانی اس لیے سونپا گیا ہے کہ آگے 13 دسمبر کا جلسہ آ رہا ہے اور اس کے بعد لانگ مارچ کی پلاننگ چل رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی جی بڑی حد تک ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے. لیکن اس میں بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہیں. ہمارے جو سابق وزیر داخلہ تھے ان کی اپنی صحت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی. پچھلے ایک ماہ میں ان کے 2 بھائی جو ہیں ان کی وفات جو ہوئی ہے اس سے ان کے نروس پہ پریشر وہ ٹائم نہیں دے سکے تھے, اور وزیر داخلہ کو ان دنوں میں بہت زیادہ متحرک ہونا ہوتا ہے. تو بہت سارے فیکٹرز, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جو قلم دانی اس لیے چینج کیا گیا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, صحت ٹھیک نہیں تھی, اس کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ یا اور کوئی مقاصد نہیں تھے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ حکومت اس وقت وزیر داخلہ پر بہت کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک تو وزیر داخلہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے بہت خاص لوگوں میں سے ہوتا ہے, اور آپ نے سنا ہوگا خاص لوگوں سے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر شیر رشید کو چپڑاسی بھی نہیں رکھنا چاہوں گا, اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے شیر رشید جیسا کامیاب سیاستدان مت کرنا. دیکھیے, وزیر اعظم عمران خان کے اور جو ایک پاکستانی عمران خان تھا اس کے بیانات میں بہت بڑا تضاد ہے. وہ زندگی کے ہر فلسفے اور معنی میں ہے, اور شاید عمران خان کا یہ دور حکومت اپنے تکمیل پر یہ ثابت کرے گا کہ عمران خان نے اپنے ان 4 سالوں میں اور کچھ کیا تو کیا نہیں کیا, لیکن اس نے اپنے تمام پرانے بیانات کے خلاف جو ہے وہ کارکردگی ضرور دکھائی ہے. تو یہ تضاد عموماً ہمارے ہاں سیاستدانوں میں نظر آتا ہے کہ اپوزیشن میں رہ کے بیان دینا اور ہوتا ہے اور حکومت میں آ کے اور ہونا ہوتا ہے. حکومت میں آ کے آپ کی بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں, آپ کو اتحادیوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. جب آپ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, اور لاؤبالی عمران خان فاسٹ بالر سے آپ کسی بھی وقت باؤنسر اور یارکر کی توقع کر سکتے ہیں. لیکن کہ شیخ صاحب بہت منجے ہمارے جرنلسٹ ہیں سہیل وڑائچ صاحب, انہوں نے اپنے فیض عام کالم میں لکھا ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ ہے اور نواز شریف ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے, اور یہ بھی غالب گمان ہے مریم نواز صاحبہ کو قتل کیا جا سکتا ہے. تو اس کو کس مطمع نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ بے نظیر کے بعد یہ قوم یہ حادثہ اس سے فیس نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیے, پاکستان میں قائد اعظم کی جو ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہونے سے آج مریم نواز کی اس دھمکی تک پاکستان کے حقیقی مقتدر حلقوں سے کوئی بھی جو بات ہے اس پر اس کی توقع کی جا سکتی ہے, کوئی غیر معمولی بات نہیں. لیکن یہ گمان بھی ہو سکتا ہے, یہ ایک اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے. بہت ساری جب کھلے عام جنگ شروع ہوتی ہے تو کچھ کالم دانشور لکھتے ہیں اور کچھ کالم دانشوروں سے لکھوائے بھی جاتے ہیں. تو ہمیں تو پہلے اس کا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ یہ بات کہاں سے اور کیسے آئی ہے. لیکن اس گمان کے ساتھ اس کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ممکن بھی ہے, ایسا ہو بھی سکتا ہے. اور روز کے نیکٹا کے تھریٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. آج بھی الرٹ جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ جو جاری کیا گیا ہے کہ ملک میں مسائل ہیں, تو ظاہر ہے جو نشانہ بننے والے لوگ ہیں وہ انہی میں سے کوئی ہو سکتے ہیں. تو اس میں شیخ صاحب کیا آپ کہیں گے کہ جو گورنمنٹ ہے جو خود یہ ریلیاں کر رہی ہے, شیر رشید صاحب کے بھتیجے نے بھی ریلی کی ہے, لیکن یہ صرف خاص اپوزیشن کے لیے ہے کہ ایس او پیز یا کرونا صرف اپوزیشن کی ریلیوں میں یا جلسوں میں آتا ہے؟ یہ حکومتی جو رستو ہیں ان کا تو ایسا ہی کہنا ہے, ان کا خیال ہے. اور یہ ہے کہ کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے اس میں حکومت نے عوام کو اس شعور کو دینے کی جو غلطی ہے وہ بہت بڑی کی ہے کہ انہوں نے کرونا کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. اس وقت کرونا جس سے تحفظ اور جس کے خلاف لڑنا اجتماعی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور اس کے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا سب کا فرض ہے, اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ بہت خطرناک اور بہت شدید ہے. لیکن انفارچونیٹلی حکومت نے اسے پولیٹیسائز کر کے شاید اپوزیشن کی اس آواز کو جو ہے اور زیادہ جو ہے اونچا کر دیا ہے کہ لوگ حکومت کی آواز کو نہیں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا شیخ صاحب اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, اس پہ ایک اوور ویو دیجیے گا کہ اب یہ جو پی ڈی ایم جلسہ کرنے جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جلسہ کامیاب ہوگا اور اس کے بعد وہ لانگ مارچ کی طرف موو کریں گے, استعفے دیں گے؟ دیکھیں, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک تحریک ہے,
اور تحریک مختلف فیزز میں ہوتی ہے. یہ تحریک کے پہلے فیز کا آخری بڑا پڑاؤ ہے حکومت کا. دیکھنا یہ ہے کہ وہ 13 دسمبر کو کیا اپوزیشن ماضی میں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملی کہ استعفے دیے گئے ہوں, اسمبلیاں تحلیل ہوئی, 58(2)B کی شک کے ساتھ وہ قانون ختم کر دیا گیا, لیکن یہ بات ہمیشہ سیاستدان کہتے رہے کہ استعفے دیں گے, ایسا ہوا نہیں ہے. تو اب کیا آپ دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں ایسا ہو سکتا ہے؟ موجودہ حکمرانوں نے ہی یہ جو پچھلے دھرنے میں یہ اپنے استعفے دیے تھے. وہ الگ بات ہے کہ ان استعفوں کو پھر انہوں نے واپس لیا یا وہ کسی اسٹریٹجی کے تحت واپس لینا پڑے انہیں, وہ الگ بات ہے. استعفے جو ہیں یہ ایک ایسا کارڈ ہے جسے عوامی منشا نہیں, عوامی خواہشات یا حکومت کی خواہشات پر نہیں, اپوزیشن اپنے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنے وقت پر استعمال کرے گی. اور استعفے کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. اس کے بڑے دوررس نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو اپوزیشن اس سے ڈری بہکی خوفزدہ نہیں ہے, چونکہ اپوزیشن کے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں. جب بھی سیاسی ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمیشہ گنوانے کے لیے حکومت کو ہی کچھ نہ کچھ گنوانا پڑتا ہے, کیونکہ سٹیکس اس کے زیادہ ہوتے ہیں, اپوزیشن کے نہیں ہوتے. تو اپوزیشن کے پاس تو ایک کارڈ ہے, لیکن ظاہر ہے جیسے وہ کارڈ ہے اس کو وہ اپنے وقت پر استعمال کریں گے اور بڑی سمجھداری سے کریں گے, ایسے حساب سے کریں گے کہ جو مارچ کے الیکشن ہیں ان پر بھی اس کے اثر انداز ہوں. چونکہ ایک جو مفروضہ قائم کر دیا گیا کہ استعفے دے دیں گے تو مارچ کے جو سینٹ کے الیکشن ہے وہ ہو جائیں گے. دیکھیے اپوزیشن کا جو تحریک کا مقصد ہے وہ صرف مارچ کے الیکشن جو ہیں سینٹ کے ان کو ملتوی کروانا نہیں ہے, ان پر اثر انداز ہونا نہیں ہے. وہ حکومت سے نجات کے لیے تحریک چلائے ہوئے ہیں, اور اگر وہ اس پڑاؤ میں اپنا کوئی اہم فیصلہ کر جاتے ہیں اور حکومت کو ہلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر مارچ کے الیکشن تو بے معنی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان کے اپوزیشن کی تحریک کا, اس کے استعفوں کے فیصلے کا جو تجزیہ ہے وہ مارچ کے صرف الیکشن کے ساتھ منسوب کر کے ہی اس کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے. ان کے جو براڈر آبجیکٹیوز ہیں ان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے, اور اس میں اپوزیشن بڑی مہارت سے استعفیٰ کارڈ کا استعمال جو ہے وہ ابھی کر رہی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ کامیابی کی طرف ہی بڑھ رہی ہے. بڑی اس کی جو کہہ لیں کہ نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈائلاگ کی بات نہیں کرتے تھے, جو کرپٹ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, وہ نیشنل ڈائلاگ کے مبلغ بن گئے. وہ 2-3 ماہ کے اجتماعات آگے کرنے کی جو بات کرنے لگے ہیں. اور آپ نے ایک بات اپوزیشن کی طرف سے سننا شروع کرتی تھی کہ NRO اب ہم انہیں نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں مذاکرات کی بات چل رہی ہے, اور اگر مذاکرات کی بات چل رہی ہے, کہیں ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ بہت مثبت بات ہے, یہ پازیٹیو بات ہے. حکومت کو اس جہاندیدگی کی طرف آنا بھی چاہیے, اور جو شیخ رشید کی یہ تبدیلی بھی اس بات کی گماز ہے کہ حکومت اسے پولیٹیکلی جو ہے وہ ریزالو کرنا چاہتی ہے, اور یہ اچھی بات ہوگی. کیونکہ اگر سیکنڈ فیز کا جو لانگ مارچ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور سیکنڈ فیز کی تحریک شروع ہو جاتی ہے, تو پھر مذاکرات حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے, کسی اور کے ساتھ ہوں گے. حکومت irrelevant ہو جائے گی اگر لانگ مارچ شروع ہو گیا. تو لانگ مارچ سے پہلے جو مذاکرات ہوں گے وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے. حکومت کو اس بات کا ادراک ہے اور حکومت اس کے لیے اپنے کارڈز کھیلنا چاہتی ہے. حکومت اتنے بلند بانگ دعوے کر چکی ہے, اتنے ہوائی فائر کر چکی ہے کہ اس کو اب اس کو واپس لیتے ہوئے تھوڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. ورنہ یہ معاملات سیاست میں حکومت اور اپوزیشن کا جو اتار چڑھاؤ ہے, جوار باٹا ہے, وہ آتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, اور پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ اس کو ریزالو بھی کرتی ہیں, مل بیٹھتی ہیں. سیاست ممکنات کا کھیل ہے, اور جو اسے ناممکن سمجھتا ہے وہ سیاسی آدمی نہیں ہوتا. اور اس وقت حکومت کے بہت سے مشیران جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ بات کریں یا بات کرنے کی طرف بڑھیں, وہ اصل میں سیاسی لوگ ہی نہیں. انفارچونیٹلی استعفوں پر تبصرہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اکثر و بیشتر خود نان الیکٹڈ ہیں, وہ مشیران ہیں. ہمیں سیاست کو وسیع تناظر میں ڈائلاگ سے, گفتگو سے, بات چیت سے, مکالمے سے آگے بڑھانا چاہیے, اور بہت مکالمے سے سیاست میں ہر چیز کا حل موجود ہو. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی موجودہ صورتحال کیا ہے. شیخ رشید صاحب کا جو قلمدان تبدیل کیا گیا اس کے پیچھے کیا غالباً وجوہات ہو سکتی ہیں. ڈی جے بٹ کی گرفتاری کے حوالے سے شیخ صاحب نے بات کی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے میزبان حامد میر کو دے اجازت. اللہ نگہبان.